اور روز آفس جانے لگتا تو مجھے نئی لال ساڑی دے کر کہتا آج شام کو پہن لینا اور خوب تیار ہو کر بیٹھنا، آج خاص مہمان آئیں گے۔ میں وہ ساڑی لے لیتی اور شام کو تیار ہونے لگتی تو میرا ملازم جو کہ ایک پٹھان تھا وہ میری منتیں کرنے لگ جاتا، باجی خدا کے لیے یہ ساڑی مت پہنو ورنہ آج بھی غضب ہو جائے، تم نہیں جانتی تھی کہ ساری رات تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، باجی یہ ساڑی مجھے دے دو اور آج میں یہ ساڑی پہن کر تمہاری جگہ بیٹھوں گا، بس باجی تم چپ کر دیکھنا پھر تمہیں ہماری بات کا یقین آ جائے گا۔ مجھے یہ پٹھان ملازم کی بات جھوٹی نہیں لگتی کیونکہ ساڑی پہنتے ہی مجھے کچھ یاد نہ رہتا، مگر آج اس نے اتنی منتیں کی تو میں نے وہ ساڑی اسے دے دی۔ اس نے ساڑی پہن لی، سر پر وگ لگا لی اور عورتوں کی طرح تیار ہو کر میرے کمرے میں بیٹھ گیا۔ رات کو مہمان آئے تو میرا شوہر باری باری انہیں میرے کمرے میں لے جاتا، مگر کچھ دیر بعد یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ان مہمانوں نے میرے پٹھان ملازم کے ساتھ شام کے 4 بجے تھے، میں سو کر اٹھی تو ہمارے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ امی چھوٹے بھائی کو دکان پر کیک بسکٹ لانے کے لیے بھیج رہی تھی۔ میں اٹھی تو پتہ چلا کہ ہمارے گھر رشتے کے سلسلے میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ امی نے مجھے حکم دیا کہ گلابی جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں حیران و پریشان امی کو منہ دیکھنے لگی، کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے ہلکی پھلکی تیاری کر لی۔ تھوڑی دیر بعد رشتے والے مہمان آ گئے تھے۔ امی نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود انہی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے چائے بنانے کا کہا، گھبراہٹ کے مارے میرے تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خیر میں نے چائے بنائی اور امی کے اشارے پر ٹرالی سنبھالتے ہوئے مہمانوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ان میں سے 2 خواتین گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس وقت محسوس ہو گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کر چکے ہیں۔ ان کی نظروں سے جھلکتی محبت میں نے صاف دیکھ لی تھی۔ ان خواتین کو ہم لوگ بہت پسند آئے۔ اگلے ہی دن انہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ ہماری طرف سے ہاں سمجھیے۔ امی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لے کر میری منگنی شبیر سے کر دی اور 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ اس 1 مہینے میں نے اور شبیر نے فون پر تھوڑی بہت بات چیت کی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے تصویر کا تقاضا کرتے مگر میں انہیں منع کرتی تھی۔ خیر ہمارے انتظار کی گھڑی ابھی ختم ہوئی اور وہ دن آ گیا جب میں شبیر کی دلہن بن کر ان کے آنگن میں آ گئی۔ شادی کی رات کے بارے میں نے جو خواب اور سپنے سجائے تھے وہ سب ہی پورے ہوئے۔ شبیر نے میرے حسن کے خوب قصیدے پڑھے اور پھر محبت سے میرا ہاتھ تھام کر بولے، جانتی ہو سائمہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو ہی سوچ لیا تھا کہ میرے ہمسفر بننے کے لائق صرف تم ہی ہو۔ تم مجھے زمانے بھر سے منفرد لگی ہو اور میں بھی تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں تم گلاب کی طرح تر و تازہ رہو۔ گھر کے کاموں کے لیے معاشیاں بہت ہے، تم گھر کے کاموں کی کوئی فکر مت کرنا۔ تمہارا کام بس مجھے خوش کرنا ہے۔ میرے لیے بناؤ سنگار کرو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ان کے اس اظہار محبت نے مجھے ان کا دیوانہ بنا دیا۔ پھر انہوں نے سارے دعوے سچ کر دکھائے۔ ہر روز آتے تو میرے لیے تحفہ ضرور لاتے۔ شبیر کی محبت کی برسات سے میری روح تک سرشار ہو گئی۔ میرا روپ نکھرنے لگا اور دن رات کی توجہ سے میں پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہو گئی۔ میکے جاتی تو سہیلیاں رشک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی تھی۔ محبت میں ڈوبے شب اور روز یوں ہی گزرنے لگے، یہاں تک کہ شادی کو 3 ماہ ہو گئے۔ ایک دن شبیر نے کہا انہیں کسی کام سے امریکہ جانا ہے، صبح مجھے میکے چھوڑ کر جائیں گے اور 15 دن کے بعد مجھے واپس لے جائیں گے۔ ان کی کوئی کاروباری میٹنگ تھی اس لیے ان کا جانا لازمی تھا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ شبیر نے شام 4 بجے مجھے میکے چھوڑا اور خود ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ اس کے بعد تو جیسے میری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ 15 دن بعد شبیر مجھے آ کر لے تو گئے مگر وہ کافی بدلے ہوئے تھے۔ اکثر مجھ سے بات کرتے کرتے رک جاتے۔ ان کی آنکھوں میں انسانیت کی جگہ اجنبیت تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ میں وقت کی کمی کا شکوہ کرتی تو کاروبار کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے۔ کبھی یہ کہتے کہ تمہیں گھر میں ہر چیز میسر ہے، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں کاروبار کے لیے مصروف ہوتا ہوں، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ میں انہیں کہتی مجھے چیزوں کی نہیں بلکہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے، مگر شاید اب شبیر کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔
میں گھر میں بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ گئی تھی۔ مجبوراً میں کھانا پکانے والی ماسی کو اور صفائی والی کو چھٹی دے دی۔ میرا خیال تھا کہ گھر کی مصروفیات میں الجھ کر مجھے شبیر کے انتظار کی اذیت نہیں جھیلنا پڑے گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ گھر کا کام چھوڑے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اب اچانک گھر کے کام کاج کا بوجھ بڑھا تھا تو میری لاش جواب دے گئی تھی۔ میں نے تنگ آ کر شبیر سے کہا، آپ گھر کے کام کاج کے لیے دوبارہ کوئی عورت رکھوا دیں، کیونکہ میں گھر میں اتنے زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ مگر شبیر کہنے لگے، اب ہمیں نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہوتا ہی کون ہے، ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، ہمارا کھانا پکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شبیر کے اس روپ پر میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ہر وقت مجھے پھولوں کی طرح تر و تازہ رکھنے کی بات کیا کرتے تھے اور آج نوکروں کی تنخواہ پر بحث ہو رہی تھی۔ میرا تو دل ٹوٹ سا گیا، مگر میں نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اگلے دن شبیر گھر آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو بولے، میرے پاس ایک خوشخبری ہے، لیکن وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، فی الحال تم میرے لیے کھانا لگا دو۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر کیا بات ہے، مگر میں ان کی عادت سے واقف تھی، ایک بات بتانے سے منع کرتے تھے تو پھر نہیں بتاتے تھے۔ میں بھی چپ ہو گئی، خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کیا۔ شام کے وقت میں ان کی منتظر تھی کہ دروازے پر کسی نے بیل دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ پہلے پہل تو میں پہچان ہی نہ پائی، کیونکہ شبیر گاڑی گھر کے اندر کھڑی کرتے تھے۔ آج وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ وغیرہ تھے۔ دروازہ کھولنے پر اندر آنے کی بجائے کہنے لگے، تم جاؤ اور جلدی سے یہ نئے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، اور ہاں، یہ جیولری پہننا مت بھولنا، میں تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جا رہا ہوں، تم تیار ہو کر آؤ گی تو ہم یہاں سے چلیں گے، تب تک تم تیار ہو جاؤ، اور جب تیار ہو جاؤ تو مجھے کال یا میسج کر دینا، میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا، ان سے زیورات اور کپڑوں والا شوپر لیا اور گھر آ کر خود کو سجانے سنوارنے میں مصروف ہو گئی۔ میں تو خود کو شبیر کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میری تیاری میں محنت، لگن اور محبت شامل تھی۔ لال رنگ کی ساڑی اور گولڈن زیور میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ مجھے خود پہ یقین نہ آیا۔ بار بار خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی میری تیاری مکمل نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ میں سمجھ گئی کہ شبیر میرا انتظار نہ کر سکے اور پہلے ہی مجھے لینے آ گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے بال کھولے اور گھر کو لاک کر کے شبیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج شبیر خود بھی کافی تیار لگ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا ہوا تھا۔ شبیر آج بہت خوشگوار موڈ میں تھے اور کافی ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ مجھے سمجھا رہے تھے کہ وہ مجھے ایک خاص میٹنگ میں لے کر جا رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے اور مجھے وہاں پر ہر کسی سے ہنس کر باتیں کرنی ہوگی۔ پھر بولے، اگر اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کافی فائدے اٹھا سکتا ہے۔ ان کی یہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گاڑی ایک بڑے ہوٹل کے سامنے پارک کی۔ گاڑی کا وہ دروازہ یوں کھولا جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ میرا ہاتھ تھامے ہوئے وہ ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ان کا یہ انداز تو میں نے شادی کے بعد بھی نہیں دیکھا تھا، آج وہ ساری دنیا کے سامنے دکھا رہے تھے۔ خیر، ہم لوگ ہوٹل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑے ہال کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ ہوٹل میں بہت سارے آفیسر اور ان کی بیگمات موجود تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی۔ یہاں آ کر مجھے احساس کمتری کا شکار ہوا، مگر مجھے جلدی ہی علم ہو گیا کہ میری خوبصورتی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور آج میں ایسے تیار ہو کر آئی تھی جیسے ایک دلہن تیار ہوتی ہے۔ شبیر نے بڑے فخر سے مجھے اپنے دوستوں سے متعارف کرایا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا اور ہلکے پھلکے میوزک کے ساتھ ہم نے کھانا ختم کیا۔ یہ ماحول میرے لیے بہت اجنبی تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، جس سے مجھے بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، مگر میں شبیر کا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگلی ٹیبل پر بیٹھا ایک شخص مسلسل مجھے بغور دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے میں الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ کر ہم سے معذرت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ میرے شوہر شبیر کے سینئر آفیسر تھے، مگر ان کی بے تکلفی سے وہ کہیں سے بھی پختہ مزاج آدمی نہیں لگ رہے تھے۔ شبیر نے میرا بھی ان سے تعارف کرایا۔ انہوں نے گرم جوشی سے مجھے ہاتھ ملایا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے
مصافحہ کر بیٹھی۔ ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے میرے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا تھا، جو مجھے بہت برا لگا تھا، اور شبیر بھی اس بات کو نوٹ کر چکے تھے، مگر وہ پھر بھی چپ رہے۔ مجھے اپنے شوہر پر حیرت ہو رہی تھی، یہ سب کچھ وہ کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ شبیر نے مجھے بتایا کہ یہ شیرازی صاحب ہیں، اگر یہ چاہیں تو میری بہت جلد ترقی ہو جائے گی۔ شیرازی صاحب کی بات چیت جاری رہی۔ وہ خاصی دلچسپی باتیں کرتے تھے، مگر ان کی نگاہیں مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پارٹی ختم ہوئی تو شیرازی صاحب میرے شوہر سے بے تکلفانہ بات چیت کرنے لگے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ مجھے ان کی موجودگی ناگوار گزر رہی تھی۔ خیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ شبیر نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پارٹی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی خوشی میں شبیر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی گھر میں کسی ملازم کا بندوبست کریں گے۔ بس مجھے ان کے ساتھ ایسی پارٹیوں میں جانا ہوگا اور ان کے افسران سے تعلقات بڑھانے ہوں گے۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو 11 بج رہے تھے۔ شبیر خود ہی ناشتہ کر کے گھر سے نکل گئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد میں فریش ہو کر بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت میرے شوہر گھر نہیں ہوتے تھے، لہٰذا میں ان کے آنے کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی، مگر دروازہ کھلا تو وہ شبیر ہی تھے۔ ان کی اس وقت آنے پر مجھے حیرت بھی ہوئی، مگر پھر ان کے پہلو میں کھڑا لڑکا دیکھا تو ان کے آنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ لڑکے کی عمر بمشکل 17 یا 18 سال کی ہوگی۔ اس کا رنگ سفید اور سرخ تھا۔ شبیر نے خوش دلی سے میرا اس لڑکے سے تعارف کروایا۔ سائمہ یہ ہے گلشیر، ماشاءاللہ بہت ہی ذمہ دار اور شریف بچہ ہے، ہر فن مولا ہے۔ اس نے کچھ عرصہ ہوٹل میں بھی کام کیا ہے۔ یہ گھر کے کاموں سے لے کر گاڑی ڈرائیور کرنا بھی جانتا ہے۔ شبیر نے گلشیر کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تو اس کی نگاہیں اور جھک گئیں۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت بھلا لگا۔ شبیر کہنے لگے کہ یہ پٹھان قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ آج صبح میں گھر سے ناشتے کے بغیر نکل گیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج ڈھابے پر ہی کھانا کھا لوں۔ وہاں میری ملاقات گلشیر سے ہوئی، جو مجھ سے بہت خوش دلی سے ملا۔ مجھے اس کا یہ حسن اخلاق بہت پسند آیا اور زیادہ تنخواہ کی پیشکش کر کے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا اور تمہارا چھوٹے بھائیوں کی طرح خیال رکھے گا، ہے نا گلشیر؟ انہوں نے گلشیر کی طرف دیکھا تو جی ہاں میں سر ہلانے لگا۔ خیر میں بھی مطمئن ہوئی تھی کہ نوکروں کی فوج سے جان چھوٹی، ایک ہی ملازم گھر کے سارے کام کر دے گا تو آسانی ہوگی، مجھے بھی زیادہ کھپنا نہیں پڑے گا۔ گلشیر نے واقعی مجھے بہت آرام پہنچایا۔ وہ سارے کام عورتوں سے بھی زیادہ نفاست سے کرتا اور کوئی فالتو بات نہ کرتا۔ اب میں بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ گلشیر سے مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے واقعی چھوٹے بھائیوں کی طرح لگتا تھا۔ وہ بھی مجھے باجی کہتا تو احساس ہوتا کہ گلشیر کے دل میں میرے لیے کتنی عزت ہے۔ ایک دن میں صبح اٹھتی تو گلشیر اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ مجھے فکر ہوئی کہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو لون میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور اسے کوئی نہ کوئی مجبوری پیش آئی ہوگی، ورنہ اس طرح نہ روتا۔ وہ تو ہمہ وقت چاق و چوبند رہنے والا لڑکا تھا۔ خیر میں گلشیر کے پاس گئی تو شرمندہ ہو کر اپنے آنسو پونچھنے لگا، جیسے وہ مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اسے لاکھ پوچھا مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی مالی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے میں نے اسے کچھ پیسے تھما دیے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں شبیر کا فون آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہمارے گھر کچھ مہمان آئیں گے، گلشیر سے تم کھانا بنوا لینا اور خود وہ لال والی ساڑی پہن کر تیار ہو جانا۔ تم بات چیت کرو گی تو مہمانوں کا دل لگا رہے گا۔ ان کے دوستوں کا سن کر ہی مجھے تو گھبراہٹ ہونے لگی۔ شیرازی صاحب کے سامنے ٹکنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کی غلیظ نگاہیں اس دن بھی میرے ارد گرد رہی تھی، جسے میں نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ خیر میں شام کو شبیر کے کہنے کے مطابق تیار ہو گئی۔ تقریباً رات کے 8 بجے شبیر اپنے مہمانوں کو لے کر گھر آئے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شبیر کے ساتھ آنے والا مہمان کوئی اور نہیں بلکہ صرف شیرازی صاحب تھے، جنہیں دیکھ کر ہی میری تھیوری پر بل پڑ جاتے۔ میرا دل تو نہ چاہتا تھا کہ ان سے بات کروں، مگر مجبوراً مجھے ان سے گفتگو کرنا پڑی۔ میں اور شبیر شیرازی صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شیرازی صاحب کے بیٹھنے کا انداز خاصا نامناسب تھا، مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شبیر کا موبائل بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے کمرے میں اور شیرازی صاحب رہ گئے تھے۔ شیرازی صاحب مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ وہ اتنی بہکی بہکی
باتیں کرتے کہ میرا جواب دینے کا بھی دل نہ کرتا۔ 5 منٹ ہو گئے، جب شبیر واپس نہ آئے تو میں اٹھ کر کمرے سے جانے لگی۔ مجھے شیرازی صاحب کے ساتھ بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کھڑی ہوتی، شیرازی صاحب نے میری کلائی پکڑ لی۔ ان کی اس حرکت پر میں تو سیخ پا ہو گئی۔ جی میں آیا ان کے چہرے پر تھوک دوں، مگر پھر بازر ہی میں نے شائستگی سے کہا، شیرازی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے شوہر کے دوست اور آفیسر ہیں، اس لیے قابل عزت ہے۔ اگر آپ نے یہ بدتمیزی بند نہ کی، میں بھی بد تہذیبی پر اتر آؤں گی۔ میری اس بات پر جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا۔ وہ تو اطمینان سے کھڑے مجھے گھورتے رہے۔ میں نے ہاتھ چھڑانا چاہا تو مزید آگے بڑھنے لگے۔ غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ میں نے ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا اور شیرازی صاحب کے سر پر مار دیا۔ تکلیف سے وہ چلا اٹھے۔ ان کی چیخیں سن کر میرے شوہر بھی کمرے کے اندر آ گئے۔ شیرازی صاحب درد سے بلبلا رہے تھے، جبکہ میرے شوہر کا غصے سے برا حال تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ شیرازی صاحب کی کلاس لیتے، انہوں نے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ابھی اور اسی وقت ان سے معافی مانگو۔ میں نے معافی تو نہ مانگی، بلکہ شیرازی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے فرش پر تھوک دیا اور کہا کہ اگر شیرازی صاحب اس پورے ملک کے بادشاہ بھی ہو تو میں ان سے معافی نہیں مانگوں گی۔ البتہ انہیں مجھ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ میری اس بات پر شبیر نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولے، اگر تم نے شیرازی صاحب سے معافی نہ مانگی تو میں تمہیں کھڑے طلاق دے دوں گا۔ ان کے اس انکشاف پر میں حیران رہ گئی۔ کیا کوئی شخص اپنے دوست کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ میں بھی ضد پر اڑ گئی۔ شیرازی صاحب سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یوں کھڑا ہوتا دیکھ کر شبیر الٹی گرنے لگا۔ ان کا خیال تھا کہ میں شیرازی صاحب کے پاؤں پڑ جاؤں گی، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوئی اور پھر گنتے ہی شبیر نے طلاق کے 3 لفظ بول کر مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ میں پٹی پٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یقین نہ آتا تھا کہ اتنی محبت کرنے والا شخص مجھے اس قدر بے مور کر دے گا۔ شیرازی صاحب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میرے شوہر ان کے پیچھے پیچھے گئے اور میرے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شبیر گھر کے اندر واپس آئے تو ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میرے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ شروع کر دی اور اسی وقت گھر سے نکلنے لگی کہ شبیر نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے دروازہ بجایا، مگر انہوں نے نہ کھولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آئے تو بولے، کیا ہوا جو غصے میں نے 3 لفظ کہہ دیے؟ کیا ہماری برسوں کی محبت 3 لفظوں کی محتاج ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں جاہل لڑکیوں کی طرح واہیلا کر رہی ہو؟ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، اور خبردار جو گھر سے باہر قدم رکھنے کی جرات کی میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ویسے بھی دروازے پر تالا ہوگا، تمہیں باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں اور اجازت بھی نہیں۔ جب تک میں نہ کہوں تم کہیں نہیں جاؤ گی، اور تمہیں ہر صورت میرے افسر کو خوش کرنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شبیر اس وقت بھی حد کر سکتے تھے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اس سارے ہنگامے کی خبر یقیناً گلشیر کو بھی ہو چکی تھی۔ کمرے میں پڑے گلدان کی کرچیاں اٹھانے میں نے ہی اسے بلایا تھا۔ اب جب کہ شبیر نے مجھے قید کر دیا تھا تو میں گلشیر کے رحم و کرم پر تھی۔ میرے شوہر نے اسے سختی سے سمجھا دیا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ اگلے دن شبیر گھر سے چلے گئے۔ ان کی ہدایت کے مطابق گلشیر مجھے کھانا دینے آیا۔ میں اپنے ہی گھر میں قید تھی اور اپنے نوکر کی محتاج ہو گئی تھی۔ میں نے گلشیر کو اس کی ماں بہن کا واسطہ دیا۔ پٹھان آدمی تھا، غیرت کے نام پر ہی پگھل گیا۔ کہنے لگا، باجی تم فکر نہ کرو، تمہاری عزت کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ تمہارا شوہر اللہ معاف کرے بہت گھٹیا آدمی ہے۔ ہمارے علاقے میں اول تو ایسا آدمی ہوتا نہیں، اگر کوئی سوچ بھی لے تو اس کی نسلیں ہی ختم کر دی جاتی ہیں۔ گلشیر کے جذباتی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد گلشیر واپس میرے پاس آیا اور بولا، باجی میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صبح بتا دینا تھا مگر یاد نہیں رہا۔ وہ گھٹیا انسان، اس نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کیا، کسی سے فون پر بات کر کے کہہ رہا تھا کہ کل گھر وہی صاحب پھر آئیں گے
اور اب ہر صورت میں ان سے ملے گی۔ گلشیر نے کہا تو میں سمجھ گئی شیرازی صاحب کی میں ضد بن چکی تھی۔ انہی اندیشوں اور وسوسوں میں ساری رات گزر گئی۔ میں نے پوری رات روتے ہوئے گزاری اور اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اگلے دن گلشیر میرے پاس آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گیا اور بولا باجی تم اپنا کوئی خوبصورت سا جوڑا مجھے دو۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی کیونکہ گلشیر تمہیں میرے کپڑوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بولا باجی زیادہ باتیں نہ کرو، میں جو کہتا ہوں بس وہ کرو۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی ایک ساڑی اسے نکال کر دے دی۔ وہ ساڑی لے کر کمرے سے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میری ہنسی نکل گئی۔ اس نے عجیب غریب انداز سے ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کے ضد کرنے پر میں نے اس کی ساڑی ٹھیک سے باندھی۔ اب وہ مکمل عورت لگ رہا تھا۔ سر پر نہ جانے کہاں سے اس نے بالوں کی وگ بھی لگا رکھی تھی۔ گلشیر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا عورت بننے کا ارادہ ہے؟ میں اپنے سارے دکھ بھول کر اسے ہنسی مذاق کرنے لگی۔ اس نے مجھے میرے ہی کمرے سے نکلنے کا کہا اور مجھے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ آج گھر میں ایک اور لڑکا بھی موجود تھا جو گلشیر کا جاننے والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کسی کی قدموں کی آواز آئی۔ ٹک ٹک کرتے جوتے میرے کمرے کی طرف گئے تو میرا دل لرز کر رہ گیا اور پھر میرا دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ اس کے بعد چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ گھر میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو میرے قدم خود بخود اپنے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ شیرازی صاحب کا کوٹ اور شرٹ پھٹے ہوئے تھے جبکہ گلشیر اور اس کا دوست شیرازی صاحب کی درگت بنا رہے تھے۔ شیرازی صاحب کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ میں نے گلشیر کو لاکھ منع کرنا چاہا مگر اس پر تو جنون سوار تھا۔ شیرازی صاحب جب ادمو ہو گئے تب گلشیر ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں اس کا منہ تکنے لگی اور دل ہی دل میں حیران بھی ہوئی۔ میرا یہاں رکنا اب مناسب نہیں تھا۔ گلشیر نے شیرازی صاحب کو کمرے میں باندھ کر ان کے منہ میں پٹی پونچھ دی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر ڈراپ کر کے خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ساری کہانی سنائی تو راتوں رات مجھے لے کر اپنے بائی شہر چلے گئے۔ شبیر کے ہاتھ کافی لمبے تھے۔ اس نے مجھے طلاق تو دے دی تھی مگر اپنا انتقام وہ کسی بھی وقت پورا کر سکتا تھا۔ خیر میری عدت مکمل ہوئی تو میری شادی ہمارے دور کے رشتہ داروں میں کر دی گئی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میرا گھر چھوٹا سا ہے مگر اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ شبیر کے بارے میں بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ اس واقعے کے بعد اس کے باس نے اس پر فراڈ کا کیس کر کے اس کی ساری جائیداد ہتھیا لی تھی اور اسے جیل بھجوا دیا تھا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کو بھی شبیر جیسا شوہر نہ دے۔